السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، میں آپ سب کے سامنے ایک اہم گزارش مؤدبانہ گزارش لے کے آیا ہوں، اور وہ بھی ہمارے شہر، اطراف اور دین کی محنت کو لے کر۔ کچھ جو میرے دل کا غم ہے، جو میری ایک سوچ ہے، فکر ہے اور میری رائے ہے، اس رائے پہ، اس سوچ فکر پر اگر کچھ کام ہوگا تو انشاءاللہ اس سے بڑا نفع ہوگا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ہم جو ہے ایک بیسک کام کو، دین کی محنت کو لے کر چل رہے ہیں، اور یہ محنت جو ہے بالغ مردوں اور مستورات کے اوپر ایک محنت ہے، ایک کام ہے جو ہمارے بڑوں کی طرف سے تبلیغ کے نام سے چل رہا ہے، اور پورے شہر، اطراف اور پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، عزیز و بزرگوں، اس محنت میں جو اہم کڑی ہے وہ عالم دین کا ہونا ہے، کیونکہ دوستو بزرگوں، ہم جو ہے بہت دنوں سے ایک عالم دین سے محروم ہیں، کہ ہمارے ساتھی بھی محروم ہیں، اور یہ محرومی اصل میں ہماری محرومی نہیں ہے، بلکہ پورے ضلع کی محرومی ہے، اور پورے ساتھیوں کی محرومی ہے، کہ ہر ساتھی اس سے محروم ہے۔ بسم اللہ میں دین ہو، جس کے مشورے سے، جس کی رائے سے، جس کے فیصلوں سے اور جس کے علم سے مزین ہو کر ہم کام کرتے، اور پورے عوام تک دین کی محنت کو پہنچانے کا کام کرتے، جس سے ایک بیس تیار ہوتا ہے، ایک بیسک کام ہے یہ، جس سے ایک بیس ملے گا، ہم کو ایک رخ ملے گا کام کرنے کا۔ دوستو، عزیز و بزرگوں، ہم نے انتظامیہ امور کو سب سے بڑی ضرورت بنا لیا ہے، اور آج ہمارا فوکس، ہمارے ذمہ داروں کا فوکس، ہمارے ساتھیوں کا فوکس خالی اور خالی انتظام کے اوپر ہے، بلکہ کام کے اوپر نہیں، جبکہ اہم امور پر مشورہ کر کے جو سب سے بیسک ضرورت ہے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بیسک ضرورت پر نہ فوکس ہے، اور نہ اس کی ہم ضرورت سمجھ رہے ہیں، نہ اس پر محنت کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کرنا مطلب دین کے اہم امور، اہم محنت سے دور کرنا جیسا ہے، اور اس بارے میں اگر کوئی رائے دے رہا ہے، کوئی مشورہ دے رہا ہے، تو اس رائے اور مشورے کو نہ ماننا، دین کا بڑا نقصان کرنا، اس کی بھرپائی نہ کر پانے جیسی بات ہے، اور اس کے لیے اس کا خمیازہ کوئی اور نہیں بھگتے گا، بلکہ وہ ذمہ دار بھگتیں گے جو ذمہ دار ان رائے اور مشوروں پر غور اور فکر نہیں کر رہے ہیں، اور اسے طے نہیں کر رہے ہیں اس چیز کو لے کر۔ عالم دین ہو، جس کے مشورے سے، جس کی رائے سے، جس کے فیصلوں سے اور جس کے علم سے مزین ہو کر ہم کام کرتے، اور پورے عوام تک دین کی محنت کو پہنچانے کا کام کرتے، جس سے ایک بیس تیار ہوتا ہے، ایک بیسک کام ہے یہ، جس سے ایک بیس ملے گا، ہم کو ایک رخ ملے گا، کام کرنے کا ایک طریقہ ملے گا، اور دوستو بزرگوں، ہم قرآن و حدیث کی رہنمائی کے ساتھ کام کرنے والے بنتے۔ عالم دین کا ہونا، اس میں جو سب سے بڑی وجہ جو ساتھی ہمارے رکھ رہے ہیں، وہ وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تنخواہ کا مسئلہ ہے، کہ ان کے لیے تنخواہ کا انتظام کیسے ہو۔ دوستو بزرگوں، ہمارے گھروں میں ہماری ضرورتوں کا انتظام کیسے ہوتا ہے؟ ہماری فکر کرنے سے ہوتا ہے، ہماری محنت کرنے سے ہوتا ہے، ہمارے کام کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دوستو بزرگوں، عزیزو، ایک اگر عالم دین ہم رکھ لیں گے تو اس کے تنخواہ کا انتظام کون کرے گا؟ ہم۔ اسی طرح سے اس کی تنخواہ کون دیتا ہے؟ اس کی تنخواہ ہم دیتے ہیں، کوئی دوسرا تو تنخواہ دینے نہیں آتا ہے۔ ہم کرائے سے مکان لیتے ہیں، تو مکان کا کرایہ کون دیتا ہے؟ ہم دیتے ہیں۔ ہمارے دودھ والے کا خرچہ کون دے رہا ہے؟ جو گھر میں دودھ لا کے دے رہا ہے، اس کا خرچہ کون دے رہا ہے؟ ہم دے رہے ہیں۔ ہمارے گھروں سے ہمارے بچے اسکول کے لیے جا رہے ہیں، اس کے آٹو کا خرچہ کون دے رہا ہے؟ ہم دے رہے ہیں۔ اسکول کی فیس کون دے رہا ہے؟ ہم دے رہے ہیں۔ تو ہماری ضرورت کا انتظام جب ہم کر رہے ہیں، تو عالم دین کی تنخواہ کون دے گا؟ بھائی ہم دیں گے، ہم سب مل کر دیں گے۔ ہر ساتھی اس بات کو طے کرے اپنے اوپر، کہ ہر ساتھی 1500 روپے ہر مہینے دینے کی کوشش اور جدوجہد کرے۔ وہ اپنی ضرورتوں کو کم کرے، کہ جو 1 لیٹر دودھ لے رہے ہیں، وہ دودھ کم کر دیں، بھائی 1 پاؤ کم کر دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے یہ کام کر کے دکھایا۔ جو ہے آٹے کا انتظام کیا، کچھ آٹے کا انتظام کیا، کچھ جو ہے گڑ کا انتظام کیا، میٹھے کا انتظام کیا، اور اس سب کو اکٹھا کر کے ایک میٹھا تیار کر کے اور گھر میں
بچوں کے سامنے رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ میٹھا کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگی کہ میں روزانہ کا جو خرچہ ہے اس میں جو ہے تھوڑی تھوڑی کمی کر کے اور یہ چیز تیار کری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس اپنی جو تنخواہ تھی، ان کی جو سیلری تھی، اس سے اتنا آٹا کم کروا دیا، اتنا راشن کم کرا دیا۔ ہاں، تو دوستوں بزرگوں عزیزو، ہم دین کی محنت کے لیے اپنی ضرورتوں کو کم نہیں کر سکتے، تو یہ تنخواہ 10,000 سے 12,000 روپے کی تنخواہ انتظام کرنے کے لیے مشورے چل رہے ہیں، اور ایک دن 2 دن سے مشورے نہیں، روزانہ اس بات کو جب بات لے کے آؤ گے، جب ایک ہی بات آئے گی کہ بھائی یہ کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا، بھائی ہم سب مل کر نیت کر کے ایک عالم دین لا کر اور کام کو شروع کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا، چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کا حل مل جائے گا، ہم دین کی محنت کر رہے ہیں اس میں رہنمائی مل جائے گی۔ ہم جو ہے جمعے کے دن، ہر جمعے کے دن ماشاءاللہ ہمارے ساتھی اکٹھے ہوتے ہیں، جمعے میں کسی عنوان پر بات ہوگی، ان عنوان پر بات ہونے سے کیا ہوگا بھائی، دینی ترقی حاصل ہوگی پورے علاقے کے اندر۔ دوستو بزرگوں، چل پھر کر عالم صاحب کو لے جا کر اور ایک محنت ہوگی، ایک رخ ملے گا۔ دوسری چیز، رہنے کا انتظام کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا؟ دوستو بزرگوں، ہمارے پاس زمینیں ہیں، اس زمین میں ایک ہال بنا دیں، ایک لیٹرنگ باتھ روم کچن بنا دیں، اور اس میں دوستو اوپر سیٹ ڈال دیجئے۔ ابھی بہت زیادہ انتظام کرنے کی، بہت لمبا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر سیٹ ڈال دو، نیچے جو ہے پروفائل سیٹ لگوا دو تاکہ گرم نہ ہو، اور جو ہے ایک انتظام ایسا ہو۔ میں خود 2 سال تک سیٹ والے مکان میں رہا ہوں، کیا دقت ہے اس میں؟ بھائی ہم سب مل کر اگر سوچ لیں گے تو رہنے کا انتظام ہو جائے گا۔ اپنے پاس زمینیں ہیں ماشاءاللہ، انہی زمین میں پہلے جو ہے سیٹ والا ایک مکان بنا لیں چھوٹا سا، اس میں رہنے لگے، پھر کبھی جب اللہ دے گا اور بہتر اور بڑا کوئی مدرسہ، کوئی مکتب، کوئی گھر، کوئی فلیٹ بنانے کا انتظام ہو جائے گا، وہ بنا لیا جائے گا، اس کو توڑ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو رہنے کا انتظام اس طریقے سے ہو سکتا ہے، اور خرچ کا انتظام میں نے بتا ہی دیا کہ ہم سب مل کر اور جو ہے اپنے اوپر طے کریں کہ 1,000 روپے مہینہ، 1,500 روپے مہینہ، 500 روپے مہینہ، ہم سب ساتھی طے کر لیں اپنے اوپر کہ یہ ہم حضرات جو ہے یہ الگ سے دیں گے ایک عالم صاحب کے لیے۔ مکتب کا نظام جو ہے اس سے قابو میں آئے گا۔ مکتب کا نظام اس لیے ضروری ہے، مدرسہ اور مکتب ہونا اس لیے ضروری ہے کہ تبلیغ کی محنت میں بچوں کی ہم عمر دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے 10 سال، 12 سال، 14 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو اللہ کے راستے میں نکالا جائے۔ اس کے پہلے جو ہے دوستو بزرگوں، مدرسے سے، مکتب سے اسے جوڑ دیا جائے۔ تو مدرسہ اور مکتب منظم نہیں ہو پا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک مکتب اور مدرسے کے بارے میں فکر مند عالم دین کی ضرورت ہے، جو اسے منظم کرے، جو ہمارے پڑھانے والے معلم حضرات کو، ہمارے حفاظ حضرات کو جو ہے ان کو گائیڈ کر سکے، ان کو لے کر چل سکے۔ اس سے کیا ہوگا، ہر محلے میں، ہر جو ہے اطراف کے اندر مکتب کا نظام چالو ہوگا، اس مکتب کے نظام کو سنبھالنے کے لیے ایک عالم دین کی ضرورت رہے گی۔ تو یہ جو ہم عالم دین لائیں گے، یہ مدرسہ اور مکتب کے نظام کو جو ہے سنبھالیں گے، اس سے ایک بیس تیار ہوگا کہ ہمارے بچے اگر مدرسے میں رہیں گے، 10-20 بچوں کا مدرسہ کھول لیں، یا پھر مکتب روزانہ مسجدوں میں جو مکتب چلے گا اس مکتب کو بھی منظم طریقے سے چلانے کی فکر ہو، اس میں بچے کیسے پڑھ جاویں، وہاں پر ٹپائی کا انتظام کیسے ہو جاوے، بیٹھنے کا انتظام کیسے ہو جاوے، پنکھا کا انتظام کیسے ہو جاوے، اس میں بچے کیسے زیادہ بڑھ جائیں، اس کی آمد کے لیے بھی فکر کرنا پڑے گا کہ اس علاقے میں، اس محلے میں جو ہے وہاں جو مدرسہ پڑھانے والے حافظ صاحب ہیں ان کے لیے تنخواہ کا انتظام کیسے ہو، وہاں کے بچوں کی فیس کیا کری جائے کہ زیادہ ان پر بھاری بھی نہ پڑے اور انتظام بھی ہو جائے۔ اس طریقے سے اس کا نظام چلانے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، یہ چیز طے ہونا چاہیے، اس چیز پر ہم کو لگ کر محنت کرنا پڑے گا اور طے کر کے اور ایک عالم دین لانا پڑے گا۔ یہ کب تک بات چلتی رہے گی؟ ہم انتظامیہ امور میں لگے رہیں گے، زمینیں خریدنے میں، زمینیں بنانے میں، مکان بنانے میں، اور دوستو پراپرٹی بنانے میں۔ بیسک کام ہمارا ہے کہ ہمارے مسجدوں میں مکتب کا نظام مضبوط ہو جاوے، ہر محلے میں انتظام مضبوط ہو جاوے، گھروں کے اندر جہاں 2 گھر 4 گھر ہیں وہاں ٹیوشن کا انتظام ہو کہ ہمارے معلم حضرات جا کر وہاں ٹیوشن پڑھا رہے ہوں، قرآن کے علم سے
محروم اگر امت ہو رہی ہے، عوام ہو رہی ہے، ہمارے ساتھی ہو رہے ہیں، ساتھیوں کی اولادیں ہو رہی ہیں، ہم دین کے بیسک امور سے جو ہے محروم ہو رہے ہیں۔ اور جو اس پر محنت نہیں کر رہا ہے، جو اس کی فکر نہیں کر رہا ہے، اور جو ذمہ داری لیے ہوئے ہیں اور جو ذمہ دار ہیں، ان کی پکڑ ہونا بھی طے ہے۔ اس بات کو ہم سب سمجھیں دوستو بزرگو عزیزو، یہ باتیں طے ہونا ہے۔ اصل میں یہ بات کسی کے اوپر لان تان نہیں ہے، بلکہ یہ میرا درد ہے۔ میں بہت دن سے اس بارے پہ سوچ رہا ہوں، فکر کر رہا ہوں، ساتھیوں میں رائے اور مشورہ بھی رکھ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی پازیٹیو ہیں اس معاملے کو لے کر، اور بہت سارے ساتھیوں نے اس پر خرچ دینے کی بھی بات کہی ہے ماشاءاللہ۔ وہ ساتھی قابل تعریف ہیں، اور بھی ساتھی جن تک میری ویڈیو پہنچ رہی ہے، جو ساتھی کے دل میں یہ بات آ رہی ہے، تو دوستو بزرگوں اس بات کو طے کروائیں۔ ہاں نہیں تو دوستو بزرگوں ہم جو ہے مسئلے مسائل اپنے ساتھیوں سے پوچھتے رہیں گے، حافظ صاحب سے پوچھتے رہیں گے، امام صاحب سے پوچھتے رہیں گے، عالم دین سے محروم رہے آئیں گے، جبکہ یہ سارے جو حق ہیں وہ علماء کو حاصل ہیں۔ علماء دین کا ہونا سب سے بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جہاں عالم دین نہیں وہاں دین نہیں، جہاں قرآن کی تعلیم نہیں وہاں دین نہیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں ہم سب محنت کر کے، فکر کر کے ایک عالم دین لانے کی فکر کریں، اپنی رائے رکھیں، اپنے ساتھیوں میں رائے رکھیں، اپنی مسجد میں رائے رکھیں، مشوروں میں آ کر جڑ کر اس بات کو بار بار کہہ کر اس بات کو طے کروائیں۔ السلام علیکم۔